بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ شاید یہ کسی محسوس ظالم حکمران کا نام تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جیسے زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہ کو زار، ایرانی بادشاہ کو کسریٰ، چینی بادشاہ کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا کرتے تھے، اسی طرح مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ فرعون کو اہل مصر فاراؤ کہتے تھے۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور او کے معنی بلندی یا اونچائی کے ہیں، گویا اس کے معنی عظیم محل یا بادشاہ کے ہیں۔ اسی مناسبت سے زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لقب عام ہو گیا۔ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعہ میں آیا ہے۔ فرعون کا تکبر اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں تو اس نے نہایت ڈٹائی سے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے تسلط سے آزادی دلائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نما سینا کی طرف پیش قدمی کی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ ناظرین، 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر اسکندر اعظم کے عہد تک 31 کے لگ بھگ فرعون مصر پر حکمرانی کرتے رہے۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا جو 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہکسوس موصف بن ریحان ہمالیکا کے خاندان میں سے تھا، جو دراصل عرب ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ بعد میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین پر چلے گئے تھے۔ یہ سرزمین تاریخی کتب میں جبرون مقفیلا اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہے، جسے زمانہ قدیم میں شکیم کہتے تھے۔ ناظرین، یہ تمام علاقے فلسطین میں ہی واقع ہیں۔ دریافت شدہ پتھر کے قدموں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رمیسس دوم کا بیٹا منفتح تھا، جس کا دور حکومت سن 1292 قبل مسیح سے شروع ہو کر سن 1285 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ ایک مصری محقق احمد یوسف افندی کے ایک مضمون کا خلاصہ قصص الانبیاء میں عبدالوہاب نجار نے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات بائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فارانہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام ابابیل اول تھا۔ انتقال کی معلومات پوتیفار کے مقبرے میں دریافت ہونے والے پتھر کے کتبے سے ملی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا تھا وہ رمسس دوم تھا۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی۔ رمسس دوم شاہ سیدی کا بیٹا تھا۔ اس نے 67 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اس نے اپنے بیٹے منفتح کو امور مملکت سونپ دی۔ منفتح اس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر پر تھا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں، مصر میں خدایوں کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا اور فرعون کی لاش کی تصدیق سن 1907 میں ایک انگریز گرافٹن سمتھ نے کی۔ گولڈن لکھتا ہے کہ 1907 میں سمتھ کو منفتح کی لاش ملی تھی۔ جب پٹیاں کھولی گئیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ جسم پر نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں تھی۔ گولڈن یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ فرعون بحیرہ کلزم میں غرق ہوا تھا۔ آگے چل کر گولڈن لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی ہے جسے مقامی لوگ جبل فرعون کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار میں نہایت گرم پانی کا چشمہ ہے جسے مقامی لوگ حمام فرعون کہتے ہیں۔ سینہ بسینہ روایت کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی جگہ فرعون کی لاش ملی تھی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں تو 1500 سال پہلے ہی اس واقعہ کے بارے میں بتلا دیا تھا جس کی تائید و توثیق آج کا محقق کر رہا ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہ آیا۔ تب اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا تو سمندر نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا۔ پھر سب نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا۔ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ ناظرین، خدائی کے دعوے دار فرعون کو اللہ رب العزت نے قیامت تک نشان عبرت بنا دیا، کیونکہ حکومت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔